اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج تو میں آپ کو صرف لکھنے پہ زور دوں گی کہ آپ لکھیں ضرور، جو بھی آپ سن رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ لکھنا شروع کر دیں بیٹے۔ اس دن کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا کہ قلم چلو بھی لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ آپ لکھتے جائیں، دیکھ دیکھ کر لکھتے جائیں۔ اگر آپ کو زبانی لکھنا نہیں آ رہا تو آپ دیکھ کر وہ جواب لکھتے جائیں۔ آپ 15 منٹ لیں، کہیں کہ میں ایک کر رہا ہوں یہ والا، یا ایک کر رہی ہوں تو یہ والا میں لکھ کر ہی کروں گی۔ آج سے آپ نے لکھنے والا کام شروع کر دینا ہے کہ ہر کام لکھ کر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ جتنے بھی 20-25 دن رہ گئے تو آپ اس میں آپ کی لکھائی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور رواں ہو جائے۔ آئیے بچوں، ہم مرزا محمود سرحدی کے قطعات کر رہے ہیں او لیول فرسٹ لینگویج کے لیے، حصہ نظم میں سے۔ بچوں یہ میں نے آپ کو 3 کروا دیے ہیں، آج ہم چوتھا کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کا تعارف بھی میں نے آپ کو کروا دیا ہوا ہے اور آخر میں پھر دوبارہ میں کروا دوں گی۔ اچھا بچوں، یہ چوتھا ہے یہاں پر، یہ ہے فورتھ بچوں۔ قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں پر کرتی ہے اعتبار، دکھلائیں جا کے چوروں کو جو نقب کا مقام، اور مالک مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ یعنی فی زمانہ آج کل آپ دور میں دیکھیں کہ عزت اسی کی ہے کہ جو لوگ اسی کو باعزت سمجھ رہے ہیں جو اس طرح کے مطلب نکمے کام کر رہے ہیں، کہ لوگ انہی کی باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں جو چوروں کو کہتے ہیں کہ دیوار میں سوراخ کر دو، اور مالک مکان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہوشیار آج تمہارے گھر میں چوری ہوگی۔ ایسے لوگ صاحب عزت کہلا رہے ہیں آج کل۔ تو یہ جو مرزا محمود سرحدی ہیں، منافق اور مفاد پرست لوگوں پر خوب چوٹ کی ہے۔ شعروں کے حوالے سے تجزیہ کیجیے، 52 نکات اس سوال کے جواب کے لیے درج ذیل اشعار کو استعمال کیجیے۔ تو اس سوال کے آپ جواب میں آپ لکھیں گے کہ آج کل ان لوگوں کو عزت اور وقار دیا جا رہا ہے جو اس طرح کے نکمے کام کر رہے ہیں اور ان کو قابل بھروسہ دنیا سمجھ رہی ہے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، جو جا کے چوروں کو کہتے ہیں کہ تم چوری کرو، اور یہ عیدگاہ میں بھی بچو، پرانے زمانے سے یہی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ عیدگاہ افسانہ شاید میں نے آپ کو پڑھایا ہے یا دوسری کسی کلاس کو، تو عیدگاہ آپ منشی پریم چند کا پڑھیں گے تو اس میں بھی بچے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چوروں کو کہتے ہیں کہ تم دیوار میں سوراخ کرو، اور مالک مکان کو کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ ایسے لوگ جو ہیں آج کل وہ صاحب عزت بنے ہوئے ہیں۔ تو بچوں اس طرح کی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے کردار کو اتنا مضبوط کر لیں اور اتنا اپنے آپ میں آپ نئے نوجوان بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے قوم کی باغ ڈور سنبھالنی، تو آپ کو اتنا مضبوط اور صاحب کردار ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی برائیوں کو معاشرے سے ختم کریں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اتنا قریب سے دیکھا تھا کہ انہوں نے اس کو الفاظ میں بالکل ہو بہو اسی طرح سے پیش کر دیا کہ وہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کے نکمے کام کر رہے ہیں انہی کو عزت دی جا رہی ہے، جو چور کو کہہ رہے ہیں چوری کرو اور مالک مکان کو کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے گھر میں چوری ہونی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا زمانہ 200-300 سال سے اسی ڈگر پہ چل رہا ہے اور کہاں آگے پہنچ گیا ہے، اور معاشرے میں کوئی تبدیلی اور کوئی فلاحی کام جو ہے وہ ڈھونڈے سے اگر مل جائے تو بھی بیان کریں ہم، اور ہمارے جو شعراء خواتین و حضرات ہیں وہ اگر معاشرے میں کوئی بھلائی دیکھیں تو اس کے اوپر بھی وہ شعر کہیں اور پتہ چلے کہ معاشرے میں جو ہے وہ بھلائی کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں یہ چوتھا بھی ہو گیا، اور پانچواں بھی کروا دیتی ہوں۔ چلیں آئے پانچواں بھی شروع کرتے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی نے ملک میں بے روزگاری اور اس سے وابستہ خرابیوں کو خوب نشان زد کیا ہے۔ مثالوں سے تجزیہ کیجیے۔ 52 مددگار، 52 نکات، وہ نکات جو ہمیں مدد دیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے درج ذیل اشعار کو استعمال کیجیے۔ یہ بچوں پانچواں قطعہ ہے، ٹھیک ہے؟ ففتھ ہے 5۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملتی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں فرمان نہ پڑھ۔ یعنی اوپر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ انہی لوگوں کا اعتبار ہے جو اس طرح کے نکمے کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری کا اشتہار جو اطلاع عام دی جاتی ہے کہ یہ نوکری ہے اس کے لیے عرضیاں دیجیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب واقفیت والے لے جاتے ہیں،
یعنی جنہوں نے یہ اشتہار دیا ہوتا ہے ان کے واقف کاروں کو یہ نوکریاں پہلے ہی مل چکی ہوتی ہیں۔ تو کہا وہ کہتے ہیں کہ تم یہ اشتہار نہ پڑھو، جن کو ملتی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے واقف کاروں کو۔ بس یہ تو دکھاوے کے لیے کہ ہم نے اتنی نوکریاں نکالی اور ظاہر کیا کہ ہم تو اتنی نوکریاں دے رہے ہیں، تو ان کے پاس دکھاوے کے ہوتے ہیں فرمان نہ پڑھ۔ فرمان ہوتا ہے تحریری حکم جاری کرنا، دکھاوا کرنا ظاہری نمائش۔ ظاہری نمائش صرف تحریری اخبار میں بڑے بڑے اشتہار چھپے ہوتے ہیں کہ یہ نوکری ہے، یہ نوکری ہے، لیکن نوکریاں وہ پہلے واقف کاروں کو مل چکی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے خود ہی کر لو، اور یہ جو اخباروں میں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہو تو یہ آپ کو نہیں ملنے والی، یہ پہلے ہی واقف کاروں کو مل چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں بچوں آپ کے جو نوٹس ہیں، جو یہ قطعات ہیں، جو میں نے تو کھول کر میں نے صرف بچوں آپ کو سمجھا دیا یا آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیا ہے، یعنی آپ نے پڑھے نہیں ہوئے تھے یا آپ نے چھوڑے ہوئے تھے تو یہ آپ کے کانوں میں سے گزر گئے ہیں، آپ کی آنکھوں نے پڑھ لیا ہے ان کو، تو یہ آپ کے اپنے ہو رہے ہیں اب۔ تو میرا کام صرف یہ ہے کہ اس کام کو آپ کا اپنا بنا دینا، اور باقی جو اس کے لیے جو نوٹس ہیں جو صحیح والے ہیں وہ آپ کی کتابوں میں ترتیب دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے لے کر جتنا مناسب ہے اس سوال کے جواب کے لیے آپ وہاں سے لے کر اس کو تحریر کیجئے، اور اس کو جتنے نمبر کا یہ سوال اور جواب ہے، 10 نمبر کا ہے، 15 نمبر کا ہے، اتنا آپ لیجئے۔ تو یہ اب آپ کو یہ میں نے معنی بھی لکھ دیے ہیں: جان پہچان واقفیت، اعلان، اشتہار، اطلاع جو عام لوگوں کو دی جاتی ہے، اور دکھاوا کرنا، ظاہری نمائش کرنا۔ تو آپ یہاں سے جو بھی آپ کو مدد کی چیز ملتی ہے وہ لے لیں، اور اپنی کتاب کو کھولیں اور اس میں سے نوٹس لیں۔ اور بچوں چھٹا بھی میں آپ کو کروا دیتی ہوں، 6 ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے دولت کے سبب تعلیم یافتہ طبقے اور خصوصاً اساتذہ کی بے قدری کو موضوع بنایا ہے، مثالوں سے جائزہ لیجئے۔ معاون تعاون کرنے والے نکات یعنی مددگار پوائنٹس، اس سوال کے جواب کے لیے درج ذیل اشعار کو استعمال کیجیے۔ بے خبر، اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ وہی اوپر جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو ابھی جاتے تھے اساتذہ کے گھر میں، اور یا اسکول میں جاتے تھے اساتذہ، اسکولوں میں ہی ڈیرے ڈال لیتے تھے، بورڈ کے امتحان ہوتے تھے تو اساتذہ ادھر ہی بیٹھ جاتے تھے، بچوں کو رضائیاں دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لالٹین دیے جلا جلا کر کے بچوں کے بورڈ کے امتحان ہو جائیں، ہمارے اسکول کا نام ہو جائے اور بچے اعلیٰ کامیابی حاصل کر لیں۔ تو اساتذہ اتنے وہ ڈیڈیکیشن سے پڑھاتے تھے، اتنی دل لگی سے پڑھاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے خبر، اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، یعنی اسکول آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے بچے کو 3.5 سال کے بچے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے داخلے ہو رہے ہیں، اور ان کی اتنی فیس دی جا رہی ہے۔ جن بچوں کو ابھی واش روم جانا نہیں آ رہا ان بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، جبکہ باہر کے ملکوں میں بھی 7 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کروایا، ہمارے یہاں 3.5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور اتنی مہنگے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی اسکول جو کھلے ہوئے ہیں وہ انگلش میڈیم نام لگا کر، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ، تو جتنی آپ بچے کی فیس دیتے ہیں یہی آپ کی نمائش ہے کہ آپ کا بچہ اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اس سے بچہ کیا سیکھتا ہے، کیا بچہ حاصل کرتا ہے، یہ نہیں پتہ۔ لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، یعنی حوالہ دیتے تھے کہ یہ فلاں اس کے باپ دادا فلاں تھے، اتنے نیک نام تھے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ کون سے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ کس جگہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا کون سا اسکول ہے، کتنی فیس دے رہے ہیں۔ اب یہ کہ پہلے باپ دادا کا نام بھی حوالے کے لیے دیا جاتا تھا، اب دولت حوالہ بن گئی ہے کہ دولت عزت اور شرافت کا نشان بن گئی ہے۔ شرافت کا نشان، عزت و وقار کی علامت یا نشانی۔ اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے مشکل حالات ہیں اساتذہ کرام کے لیے۔ میں کہتی ہوں کہ 20-25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کہ کسی بچے کو ایسے پھول کی طرح ٹچ بھی نہیں کیا۔ پہلے بچوں کو ہماری ایک ہیڈ مسٹرس تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ چیئر کی بیک کے اوپر یوں نوٹ بک کو پکڑ کر تو چیئر کی بیک لکڑی کو یوں ایک زور سے مار دیں، تو اس سے سارے بچوں کے اوپر ایک ٹیچر کا روب بیٹھ جاتا تھا، سب انگلی رکھ لیتے تھے لیسن پر، یعنی کسی بچے کو مارا بھی نہیں، اور بچے کو ڈر بھی بیٹھ گیا کہ کہیں میری پٹائی نہ ہو جائے۔ اگر ایک بچے کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی تو سارے بچے سہم جاتے تھے،
لیکن اب یہ رواج ہی بالکل نہیں رہا۔ یہ تو آپ پرندوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، جانوروں کو دیکھیں کہ وہ اسی پہ یعنی آباء و اجداد کے اپنے پرانے باپ دادا کے رولز کے مطابق تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں۔ لیکن انسان نے نئے اخلاق و آداب خود بخود ہی اپنے پیمانے بنا لیے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے جو پیمان تھے، جو طریقے تھے، وہ جی ہم نہیں کریں گے۔ اب ہم ایک نئے طریقے کو ایجاد کر رہے ہیں کہ ہم جتنے مہنگے اسکول میں بھیجیں گے ہمارا بچہ اتنا ہی قابل ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو اس پہ ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھنے والے بچے ہیں، وہ جا کے دیکھیں امریکہ میں اسٹیٹس کے وہ بنے ہوئے ہیں، ہیلتھ ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان بچوں کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھے تو وہ بچے کو صرف پڑھنا چاہیے۔ بچہ کتنے پیسے دے کر پڑھ رہا ہے یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، تو بچے کا پڑھنا ہونا چاہیے مقصود۔ تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو، شاگردوں کو جب کچھ کہنا ہی نہیں، ایک بچہ جب اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے کہ اس کا استاد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بچے آگے ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، تو بچہ جب اٹھ کے آتا ہے اس کے گھٹنے سارا کچھ صحیح پورا جسم ملتا ہے، وہ اوپر آتا ہے۔ جب وہ برابر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو اس نے کیا، اس کی کیا ٹیچر کی نظر میں قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور اگر بیٹھ بھی جائے بالفرض، بیٹھتے بھی رہے ہیں ہم بھی پوری زندگی میں اپنی میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی اساتذہ کا جو احترام تھا، ایک ہماری مسز حسن، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، وہ آ کر اس قدر مطلب سیدھا ڈائریکٹ کہتی تھی لڑکیوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا بیٹے یا بیٹیوں، کچھ پیار سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور ڈائریکٹ کام شروع کروا دیا۔ وہ فریزز، وہ ایڈیمز، وہ سارا کچھ جو ہے آج تک ہمیں ازبر ہے جیسے وہ پڑھاتی تھی۔ تو یہ جو اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم، کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی اپنے، اگر ہم نے فیض لینا ہے، اگر ہم نے بڑے آدمی بننا ہے تو ہمیں اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن زمانے کا رواج بدل گیا ہے، اور وہ اسی پر یہ شعر انہوں نے قطع کہا ہے کہ زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہم تو غافل ہی رہ گئے، لاپرواہ ہی رہ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دولت شرافت کا نشان بن گئی ہے۔ لوگ پہلے باپ دادا کا نام پوچھتے تھے کہ اس کے باپ دادا کون ہیں، اب تو شاگردوں کا استاد ایک، پھر آگے وہ ایک اور آگے جا کے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ صاحب حیثیت ان کے والدین ہوں گے، کہیں ہم ایک معمولی تنخواہ پانے والے استاد ہیں، کہیں ہمارے ساتھ کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ وہ ان بچوں کو جو کرتے ہیں کرنے دیتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتے، ان کو یہ نہیں کہ ایون یہ نہیں کہہ سکتے کہ منہ بند کریں۔ یعنی دو تین بچے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بچوں خاموش ہو جائیں، منہ بند کریں، تو یہ تک کہنا اب اگر وہ اسکول میں یہ ایک جماعت ہے 40 بچوں کی یا 100 بچوں کی، تو اس میں اگر آپ بچوں کو خاموش نہیں کروائیں گے، یہ نہیں کہیں گے خاموش رہیں، فی البدیہہ آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں منہ بند کریں، تو کہیں گے کہ اٹس مین شٹ یور ماؤتھ۔ تو آپ بچوں کو یہ کس طرح کی تمیز سکھا رہی ہیں تو یا سکھا رہے ہیں؟ تو یہ والا حالات اساتذہ کرام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ اساتذہ کرام بچوں کو خاموش کروا کے پڑھانے کا آغاز نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت ہی ایک بچوں ایسی حالت ہے کہ جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ ہمارے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے اساتذہ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بات پیار محبت سے کی جا سکتی ہے، پہلے ابھی 15 سال ہوئے ہیں، تقریباً 15 یا 20 سال ہوئے ہیں جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے گولڈ میڈلسٹ بچے، ان کی امیوں نے کبھی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا تھا، اسکول میں ان کے اتنے اتنے بڑے فریم میں تصویریں لگی ہوئی ہیں جو بچے گولڈ میڈل لیتے تھے، اور ان کی ہم ماؤں سے ہم واقف نہیں ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، والدین بہترین کپڑے، بہترین گاڑی، بہترین مطلب تیار ہو کر تو آ جاتے ہیں اور بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ آپ کے پاس روزانہ جاتا ہے واپس، آپ نوٹ بکس کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ بار بار ٹیچر نوٹ لکھ کر بھیج رہی ہے، تو پھر بھی آپ 6 ماہ بعد، 3 ماہ بعد یا ہر فرائیڈے کو آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسی ہے، یہ کیسا ہے۔ تو آپ کے گھر میں واپس جاتا ہے، آپ اس کا کام چیک کریں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ میرا بچہ کیسا ہے۔ جب آپ نے یہ
3 ماہ بعد یا ہر فرائیڈے کو آ کر ٹیچر سے ہی پوچھنا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ وہ 40 منٹ میں 40 بچوں کو توجہ دے رہی ہے، تو 1 منٹ ایک دن میں آپ کے بچے کے حصے میں آیا ہوگا تو وہ کتنی توجہ دے پائی ہوگی۔ اگر وہ بھرپور توجہ دے بھی دے آفٹر اسکول، تو بھی وہ آپ اس کو گود میں لے کر بیٹھ کر آپ پڑھا سکتے ہیں۔ وہ ٹیچر جو جتنا پیار کر سکتا ہے، ٹیچر کا کام بھی پڑھانا ہے، آپ کا کام بھی پڑھانا ہے۔ جب اس طرف سے اس طرف کو روٹی جائے گی تو ہی روٹی بڑی ہوگی، اور پھر وہ جب اس کو پکائیں گے تو ہی پکے گی۔ تو اگر ایک ہی ہاتھ پر روٹی رکھی رہے گی تو وہ روٹی نہیں بن سکے گی۔ اسی طرح بچے بھی ادھر پیرنٹس کے پاس آتے ہیں، ادھر ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، تو ان دونوں کو چاہیے کہ ان کی پرداخت کریں، ان کی پڑتال کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا۔ تو پھر جو ہے توازن آئے گا، اور بچے ماشاءاللہ اوپر جائیں گے اور اعلیٰ کامیابی حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں یہ تھا 6th، اور یہ چھٹا تھا، اور اوپر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ اوپر سے یہ نیچے تعارف بھی ہے، اور یہ آپ روک کر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور دوسری جو پہلی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہاں سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو کافی سمجھ آ گیا ہوگا کہ قطعات کیا ہیں۔ یہ میں ادھر رکھ دیتی ہوں قطعات کے بارے میں، جو ہے یہ قطع کی تعریف۔ تو یہاں پر ہم اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ مکمل تو نہیں ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہی ہوتا ہے بچوں، لیکن پھر بھی ہاں جی بچوں، یہ نظموں کا جتنا بھی کام ہے آپ کا، مرزا محمود احمد یہ مرزا محمود سرحدی اور باقی جتنے بھی شعراء کرام ہیں، ان کی نظمیں میں نے کروا دی ہیں۔ آدمی سید ضمیر جعفری کی، اور مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں 2 اور ہیں، وہ بھی میں نے کروائی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے کام کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔